السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم، مضمون جنرل سائنس، سبق نمبر 1، جانداروں کی دنیا، توافق اور جماعت بندی۔ پیارے بچوں، ذرا یاد کیجیے وہ کون سی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں جانداروں کی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں۔ دنیا میں کئی قسم کے نباتات موجود ہیں جن میں چند ایسے ہوتے ہیں جو مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔ کچھ نباتات دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں جو پانی میں اگتے ہیں، تو کچھ نباتات جن کا شمار ایسے علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پر وہ پانی سے محروم ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، دنیا میں کچھ نباتات ایسے بھی ہیں جو برفانی علاقوں میں پائے جاتے ہیں، جنہیں ہم برفانی نباتات کہتے ہیں۔ اور کچھ نباتات تو ایسے بھی ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، انہیں دیکھنے کے لیے ہمیں خوردبین کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ پیارے بچوں، جس طرح سے دنیا میں کئی قسم کے نباتات موجود ہیں، ٹھیک اسی طرح سے دنیا میں کئی قسم کے حیوانات بھی موجود ہیں، جن میں چند حیوانات یک خلوی ہوتے ہیں جو ایک خلیے سے بنے ہیں، تو چند حیوانات کثیر خلوی ہوتے ہیں جن میں مختلف قسم کے جانوروں اور انسانوں کا شمار ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، ٹھیک اسی طرح سے دنیا میں فکری اور غیر فکری حیوانات بھی موجود ہیں۔ فکری حیوانات اور غیر فکری حیوانات کے علاوہ دنیا میں آبی، بری، ایسے حیوانات جو پانی میں ہوتے ہیں، ایسے جو زمین پر ہوتے ہیں، جل تھلیے، فضائی، رینگنے والے، اس قسم کے مختلف حیوانات موجود ہیں۔ پیارے بچوں، بتائیے تو بھلا، کیا کشمیر اور راجستھان میں پائے جانے والے نباتات اور حیوانات ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ کشمیر جیسے سرد علاقے میں بڑے پیمانے پر دیودار، صنوبر جیسے مخروطی درخت پائے جاتے ہیں۔ راجستھان جیسے ریگستانی علاقے میں صرف ببول اور ناگ پھنی جیسے نباتات اگتے ہیں۔ اسی طرح ریگستان میں پائے جانے والا اونٹ کشمیر میں نہیں پایا جاتا۔ کشمیر جیسے برفانی علاقوں میں برفانی بھالو پایا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ان ساری باتوں کو جان کر ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہر جاندار جس ماحول میں رہتا ہے اس سے مطابقت قائم کرنے کے لیے، یعنی اس ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے، اس کے جسمانی اعضاء اور زندہ رہنے کے طریقے میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہوتی ہے، اور اسی تبدیلی کو توافق کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اس سبق کا اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے شکریہ۔